وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسراء آیت نمبر 2، درس نمبر 12-21. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2. وَلَقَدْ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائيل، اور اس کے لیے اس کو ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا. مقصد کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بناؤ. ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جس کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندے تھے شکر گزار. سامعین اکرام، مطالعہ ہم کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں محنت کے لیے، کہ وہ آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرے. دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، یعنی اس میں جو کچھ بھی ہے یہ دراصل امتحان ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور جو بھی حالات ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم جن حالات میں پیدا ہوتے ہیں اور جب پیدا ہوتے ہیں، جن حالات میں پیدا ہوتے ہیں، جو جن سے ہماری اللہ تعالیٰ جو ہمیں جسم دیتا ہے، مرد کا یا عورت ہے، عورت کا، میرے لیے مرد کا جسم آزمائش ہے، عورت کے لیے عورت کا جسم آزمائش ہے. میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ میرے لیے آزمائش ہے. مالدار کے گھر میں پیدا ہوا، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا، وہ اس سے بڑی آزمائش ہے. دنیا دیکھیں، دنیا کی جو حقیقت ہے، اگر اس کو آپ جانے بغیر زندگی گزاریں گے تو آپ ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں.
اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر کی دنیا کے غرتہم الحیات الدنیا، ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں ہم، اور ہماری زندگی ظاہر کے لیے وقف ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں 2 سے لے کر 8 نمبر آیت تک جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہ دراصل اس میں خلاصہ یہ ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے پیغمبر بھی بھجوایا، ہدایت بھی دی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم مجھے ہی اپنا معبود، کارساز اور مولا بنا لو۔ انہوں نے یعنی من حیث القوم اللہ کی نعمت کو جھٹلایا، اور جب جھٹلایا قومی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کے کوڑے برسائے۔ 2 مرتبہ جو ہے یہ آیات جو میں نے کل آپ کو پوری 8 آیات کا ترجمہ، 7 آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا، تو ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے امت محمدیہ کے لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، یہ دور ان کی رسالت کا دور ہے اور تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ اب اگر ہم نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہیں جس طرح یہود نے کی، بنی اسرائیل نے کی، تو اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب میں ہیں اور عذاب کے کوڑے ہم پر برس رہے ہیں، برس بھی چکے ہیں۔ بغداد میں کیا ہوا تھا؟ عباد لنا بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ پہلا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بھی وعدے ہیں اور ثواب کے بھی وعدے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ۔ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے یہ آیت قرآنی کا بھی آپ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ سارے مضمون کو سمجھیں۔ قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ کا کیا مطلب؟ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، تو نہیں، یہ پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی، عذاب کی بھی اور ثواب کی بھی۔ ان عدنا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم اگر نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے، سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے، تو میرے عذاب کے کوڑے تم پر برسیں گے۔ آج مسلمانوں نے، آج ہم نے من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پہ بھی اللہ کی نافرمانی کا عزم کیا ہوا ہے۔ یہ دراصل سرکشی کا ایک ارادہ ہے، بغاوت، ایک قسم کی بغاوت ہے جو قرآن سے ہم کر رہے ہیں، اپنے رسول سے سرکشی، ان کی اطاعت سے ہم نے سرکشی کا عہد کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ غیر اعلانیہ ہم نے یہ بات کر رہے ہیں، غیر اعلان نہیں کر رہے۔ اعلان کیا ہے؟ غیر اعلانیہ طور پہ ہم یہ بات واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نہ اللہ کو منزل بنانا ہے، نہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے، نہ آخرت میں کامیابی ہمیں درکار ہے۔ ہمیں تو دنیا میں کامیابی درکار ہے، ہم تو دنیا کے بندے ہیں اور ہمیں بس دنیا ہی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس ما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ یہ ہم نے غیر اعلانیہ طور پہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو دینا ہے یہی دے دے، ہمیں کچھ اور نہ کوئی یقین ہے، نہ کوئی ہمیں اعتماد ہے، بس یہی دنیا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ تو دیکھیں یہ 7 آیات جو ہیں یہ دراصل ہمارے لیے ہیں، اور ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ اس سے دیکھیں اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ہم پر حلال ہے۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ کا غضب ہم پر جائز ہو گیا ہے، ہم اللہ کے غضب میں ہیں، قہر، غضب اور اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے۔ آخرت کو بھلا کے جو انسان زندگی گزار رہا ہے تو وہ دراصل اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہم اس کے طلبگار ہی نہیں ہیں،
ہم تو طلبگار ہیں ظاہر کے، دنیا کے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. تو یہ 7 آیات جو ہیں یہ دراصل ہمارے لیے اس میں سبق ہے سامنے کرام، اور ایک زبردست سبق ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا نا کہ میں نے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور پھر اس فساد کے نتیجے میں تم پہ میرے عذاب کے کوڑے برسیں گے. امت محمدیہ اس وقت اللہ کے عذاب میں ہے اور مسلسل عذاب کا کوڑا ہے اس پر. آج دیکھیں اللہ کی لعنت اللہ کا عذاب ہی ہے نا. جو اب شیطان ملعون اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، جس نے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، آج وہ اللہ کی رحمت سے تو دور ہو گیا، مردود ہو گیا نا. تو آج کا مسلمان کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور وہ اللہ کی لعنت میں ہے. کیوں؟ کہ وہ دنیا دار ہے. یہ ہلاک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. ہم تو ہلاک شدہ قوم ہیں، ہلاک شدہ قوم ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کا کوئی امیر ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی ملک ہے ایسا جہاں اللہ کا حکم ہو؟ نو، نہ اللہ کا حکم ہے کہیں اور نہ کوئی چاہت ہے. بات یہ بھی تو ہے، صرف مدینے کی ریاست کی گردان سے تو کام نہیں بنتا. مدینے کی ریاست تو پھر وہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا. یہاں پہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے اس ریاست میں، بلکہ دنیا میں ایک چپے پر بھی اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے جماعت اور حکومت کے حساب سے. تو بہرحال اچھا، یہ جو ہم 7 آیات پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، تو اس میں وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، پھر میں اجمالی طور پہ جو چیدہ نقاط ہیں، ایک تو بڑا نقطہ یہ ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ وکیل ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ رب ہے. اللہ کو تو ہم رب نہیں مانتے. رب مان لیا تو پھر اس کو کارساز بھی مانیں گے، اس پر اعتماد اور بھروسہ بھی کریں گے. آج ہم دنیا دار ہیں، ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے، ہم دنیا کے طلبگار ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری ساری چاہتیں دنیا کی ہیں، ہماری ساری امیدیں دنیا سے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی جو بھی ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں دین جب آیا ہے تو اس میں تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمام صحابہ کرام کو انہوں نے اللہ والا بنا دیا. اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا. راضیتم مرضیہ. تو ہمارا تو آج کل یہ حال نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ذریت من حملنا مع نوح، یہ وہ ذریت ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو سوار کرایا تھا کشتی میں. اس میں کیا نقطہ ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر آتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف. جو لوگ ان کی بات کو مان لیں وہ نجات پا جاتے ہیں، اور جو پیغمبر کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں قولاً یا عملاً، وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل امتی کمثل سفینۃ نوح، میری مثال جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. میری امت کی مثال، مثل امتی،
کمثل سفینۃ نوح، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار نہ ہوا باہر رہ گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، حضور کے طریقے کے خلاف ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ من یشاقق اللہ والرسول ومن یشاقق اللہ ورسولہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا اور مومنوں کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری تو اس کو میں اس طرف پھیر دوں گا جس طرف وہ پھر گیا، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھکانے کی۔ تو اس وقت دیکھیں، یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ کہ آپ کو قصے کہانیوں میں الجھا کے، اور اب یہ دیکھیں آپ کتابوں میں، بعض کتابوں میں پڑھیں گے تو بس تفصیل ہے بنی اسرائیل کی کہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ بھائی تم اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جو کیا انہوں نے بھگتا اور بھگت رہے، اور تمہاری اس وقت اتنی بری حالت ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، وہ اس کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا، اور مسلمان اس یہودی سے آج وہ تمام عرب لرزہ بر اندام ہے، کوئی مخالفت تو نہیں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سعودی عرب یمنی مسلمان بھائیوں پہ بم برسا رہا ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، اتحاد بنا لیا ہے یمن کے خلاف۔ بھائی وہ کون ہے؟ مسلمان بھائی ہیں، آپس میں صلح کرو، بیٹھو بات کرو، انا کا مسئلہ مت بناؤ۔ لیکن وہ بات نہیں ہے، برسوں سے، یعنی 2021 ہے، تو کتنے برس ہو گئے، 7-8 برس تو ہو گئے جنگ کو، اور یمن کا دیکھیں کیا برا حال کر دیا ہے سعودی عرب والوں نے۔ یہ خادمین الحرمین الشریفین ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں، میں یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کی نہیں، ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم اچھائی کا راستہ اپناؤ گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، یہ آیت نمبر 7 میں ہے۔ لیکن اگر تم برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہارے چہرے بگاڑ دوں گا۔ آج عملی طور پہ ہمارے چہرے بگڑ چکے ہیں، لیسوءوا وجوہکم۔ اور مسجدوں کا کیا حال ہے؟ مسجدیں آباد ہیں، ٹائلیں ہیں، ماربل ہیں، لیکن ہدایت تو نہیں ہے اس میں۔ تو اب ایک ذریعہ ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کو اپنا وکیل اور کارساز بنا لو، اللہ کو رب تسلیم کر لو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو کافروں کے ساتھ کرتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو یعنی یہاں کافر کہا جا رہا ہے یہودیوں کو۔ یہودی کون تھے؟ مسلمان تھے، اس وقت کے مسلمان تھے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تم کافر ہو۔ دراصل کافر کیا ہے؟ دراصل انکار کرنے والا، حق سے انکار کرنے والا، اور وہیں تم جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ آیات جو ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، ایک ایک کر کے میں یہ آیت آپ کو سناتا ہوں، جو آیت نمبر 2 ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اے مسلمانوں، جس طرح میں نے تمہیں کتاب دی ہے، یہاں یہ مضمون اگر آپ لگا لیں سمجھنے کے لیے تو مناسب ہے، اور وہ اس لیے کہ قرآن سے یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ پھر اس کے لیے کتابیں کھنگالنے لگیں کہ کیا ہوا اور موسیٰ اور یہ اور وہ. بھئی آپ اس سے لب لباب لیں کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا جس طرح ہم نے ڈال دیا ہے. تو یہ آپ نصیحت لیں اس سے، بجائے اس کے کہ آپ اس تاریخی واقعات کو کھنگالنے لگیں کہ بھئی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیا ہوا، وہ کیا کر رہے تھے. چھوڑیں اس کو، آپ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں. اچھا، یہ جو 2 نمبر آیت ہے اس میں یعنی دیکھیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اسی طرح ہمیں بھی دی ہے، امت محمدیہ کو بھی دی ہے، بنو اسماعیل اور آج ہم، کیونکہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، صرف بنو اسماعیل تو نہیں ہے، سب کے لیے ہے. وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبر جو تھے وہ بنی اسرائیل، جو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہان والوں کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تو بہرحال وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کو میں نے ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیں اور غور کریں کہ قرآن، دیکھیں انسان اندھیرے میں ہے اور اس کو کتاب کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اندھیرے سے نکال کے اس کو روشنی کی طرف لے جائے. کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن کی آیت ہے نا بھیا. کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں. تو ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، جب رسول آ جاتا ہے تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے. آج ہمارے پاس رسول آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کتاب لے کے آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اب ہم آج 2021، یہ میں سن اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت ایک برا رویہ ہے کہ ہم قرآن کو اس وقت کے لیے نہیں سمجھتے، بس تاریخی واقعات کھنگالتے رہتے ہیں اور ہاں ٹھیک ہے یہ وہ تھی، یہ وہ تھے، وہ تھے، وہ گمراہ تھے. بھئی تم کیا ہو؟ وہ سبھی کچھ تھے، لیکن وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. تم تو کچھ کوشش نہیں کر رہے. بہرحال ہماری حالت تو بہت ہی بری ہے، لیکن میں خیر اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. یہ ایک بہت بڑا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمیٹ دیا ہے. انسان کی ہدایت کا سارا پروگرام اس آیت میں ہے. انسان اگر اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے تو یہ کامیاب ہوگا. ہر انسان جو نام کا انسان ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اللہ کو اپنا وکیل، کارساز، رب، معبود بنا لے اور اس پر بھروسہ کر لے، تو اب دیکھیں جس پر آپ بھروسہ کریں گے اس کی بات تو ماننی پڑے گی. وکیل، دیکھیں وکیل کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ آج کی زبان میں دیکھ لیں، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، وکیل ہیں. کوئی مقدمہ آتا ہے تو عدالت کے سامنے وکیل، یعنی کوئی وہ ہے کہ آپ وکیل بناتے ہیں. وکیل آپ کا کیس پیش کرتا ہے اور بعض اوقات وکیل آپ کی طرف سے جواب بھی دیتا ہے. آپ وکیل کو سب کچھ حوالے کر دیتے ہیں، اپنے کاغذات اور ثبوت اور جو بھی جوابات ہیں وہ آپ وکیل پھر جواب دیتا ہے یا بات کرتا ہے آپ کے لیے. تو اسی طرح دیکھیں اللہ، وکیل کا مطلب وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. یہ وکیل کو آپ سمجھے نا، وکیل کو آپ نے کیس حوالہ کر دیا، وہ اب ذمہ دار ہے، آپ کا مقدمہ وہ لڑے گا. آپ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے
تو یہ اگر اللہ کے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کو دنیا میں کامیابی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھیں قرآن انسان کے لیے ہے، اور میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض آیات کو ہم کہتے ہیں یہ تو نبی کے لیے ہے۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، تو کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ تو رب ہے بھیا، ہمارا رب ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ حسبنا اللہ، وہ ہے نا وہ آیت، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بہت اچھا وکیل ہے، کارساز ہے، نعم المولا، بہت اچھا مولا ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 نمبر آیت ہے اس میں انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے۔ کتاب آتی ہے، پیغمبر آتا ہے، اب آپ کو اللہ کو اپنا وکیل، کارساز، مولا، رب، سب کچھ آپ کو رب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے سامنے تو کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، کوئی اور در بھی نہیں ہے جس سے ہم مانگیں، ایک در ہے رب کا۔ تو رب کے در کے علاوہ تو کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے۔ سارا نفع، سارا نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ کس سے ہم امید لگائیں، کس سے مانگیں؟ اللہ کے سوا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بہت اچھا۔ تو دیکھیں جب رب سے آپ اپنا تعلق کو استوار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو میرا رب کا مطلب کیا ہے کہ میں نے تیری ماننی ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی میرا بیڑا پار لگانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی تو نے ہی مجھے دینی ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ زندگی کا اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ خبیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ سے واقف ہے۔ تو دیکھیں اللہ پہ اعتماد اگر ہم کرنا سیکھ لیں، اور یہ ہونا چاہیے، اس وقت تو ہماری حالت یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہم نے اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے ہم مالک بن بیٹھے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں، اسے بیجا استعمال کر رہے ہیں، اس میں خیانت کر رہے ہیں، اس میں تصرف کر رہے ہیں۔ اس سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کو اپنا وکیل بنانا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی وکیل بننے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، مضمون جاری ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان سے کہا
اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بنانا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم